فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، خبردار حضور کو یا محمد مت کہو، او یا رسول اللہ نگاہ کرو۔ باسی بابا بیٹھا ہے ایسی لگا ولی نگاہ کرے جس میں لے مشکل رہے نگاہ۔ تو فرمایا جب نبی حضور کو دیکھو یا رسول اللہ پر نظر کریں، اور تیری ایک نظر کے بدلے میری ساری زندگی کام نگاہ اٹھی، حضور کی نگاہ اٹھ جائے تو چشم احمد کے جس تک اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے آئے سب ستارے۔ انظر حالنا، نگاہ اٹھی، بندے میں پڑ گئی، حضور چلے گئے، تڑپ گیا، نگاہ پڑ گئی، خریدار نے خرید لیا، مکہ کی گلیوں سے ایک خرید لیا، نگاہ مصطفیٰ خریدے، بندہ تڑپے نا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تڑپ میں کلمہ پڑ گیا، پھر جو اس کو مار پڑی وہ تاریخ میں موجود ہے، اور جب اس پہ کنٹن سے نکلا با، اس پٹھی سے پاک ہو کے نکلا با، تو فتح مکہ حضور نے سخت نگاہ لگائی، زور کا وقت ہے، آزان ہے، بلال آئے، بلال آئے اور یقین جا کے حضور میں چڑھ کعبہ کی چھت پر آزان دو۔ یہ نگاہ کام کرتی ہے، نگاہ میں نگاہ پڑ گئی، دیکھا، یمن کی طرف دیکھا، نگاہ ایک اور نگاہ تھی، وہ خوشبو کی، حضور نے ایسے کر دیا، فرمایا مجھے اہل یمن سے کسی ایمان کی خوشبو آتی ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے۔ بس دنیا دیکھا کہ دو صحابہ جلیل القدر صحابہ حضور کا جبہ اور مقدس اٹھائے ہوئے، اب ایسے کرنے کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، علم نہیں حاصل تھی جاجے تو پڑے لاکھ کتاباں، سینے نال سینہ ملے نالے ادب ادب، زبان بے ادب ہو، نگاہ بے ادب ہو، قدم بے ادب ہو، عقل ہو، گستاخی ہو، پھر نور معرفت الہیہ کہاں پہ آئے گا بھائی؟ تو نگاہ کام کرتی ہے، یہ نگاہیں پلٹا دیتی ہیں، لیکن نگاہ پڑ جائے تو نا، ہم سب اس نگاہ کے منتظر ہیں۔ ہم علی کرسی پہ جاتے ہیں، شرف کرسی پہ جاتے ہیں، ڈولا شیف پہ جاتے ہیں، جولا شیف پہ جاتے ہیں، موڑا شیف پہ جاتے ہیں، گمکول شیف جاتے ہیں، نیریا شیف جاتے ہیں، دکھن شیف، اسی ایک نگاہ کی تلاش میں کعبہ اللہ میں پھرتے ہیں، مدینہ المنورہ میں پھرتے ہیں، جس پر اس کی نگاہ پڑ کی اسی کایا پلٹ گئی۔ دیکھئے نا، خریدار میں ہوں، میں نے کپڑا خریدنا ہے تو مجھے جو حالات کی بروانی میں کپڑا کون سا اچھا ہے وہ خریدوں گا نا۔ تو نگاہ میں اللہ جل وعلا کی نگاہ میں نجس پلید، ایڑی پیڑی، پشتو پلید، پشت پلید، اس کا نام ہی پلید، اگر گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتا ہے تو نگاہ خدا بند میں آئے تو کیا بن گیا؟ اس پر سورہ کاف لکھ دی گئی۔ ہم سب نگاہ مصطفیٰ کریم کے طلبگار، مسجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ذکر محملات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے ہوئے سارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خدا کی انوارات تجلیات، خدا کی رحمتیں اور گنبد خضرا کے چشم ہمایونی مصطفیٰ کریم ہم پر نہ پڑے، نہ ممکن بات۔ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدعت نہیں کیا، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، ہم نے کوئی خلاف قرآن و سنہ کوئی بات نہیں کی، میں پورے
کے ساتھ اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم نے وہی بات کی جو ہمیں قرآن نے دی، صحابہ نے دی، تبع نے دی، تابعین نے دی، اور اولیاء کاملین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر بنو نجار کی بچیاں مسجد منورہ میں قال البدر علینا من ثنیات الوداع، اور حضور مسکرا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، پھر شرک کہاں ہے میرے بھائی؟ صرف ایک اور بات ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہ آنکھ کی بات ہوتی ہے، بات ہم سارے جنس ہیں، خریدار مدینہ المنورہ میں محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہمیں خرید چکے ہیں بذریعہ، اور ہمارا جو ایجنٹ ہے وہ نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ ہمارے وہ مراکز ہے خریداری کے، کہ انہیں خرید کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ میں قبول کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ ہزارہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جوابات لیتے ہیں۔ میں نے کہا بابا مجھے اپنی جب میں مجبور اس لیے ہوتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کھینچتا رہتا ہوں، بعض ایسے انتہائی منطقی اور انتہائی ادھک سے مسائل آتے ہیں کہ اگر میں ان کو بیان کروں تو میں اپنی علمی قابلیت دے رہا ہوں، وہ غلط بات ہے۔ بات آسان ہو جو آپ کے ذہن میں بن جائے۔ تو میلاد کا تذکرہ ہے تو فاروق اعظم مسجد کا نام ہے، اور یہ پتہ ہے سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ حضور کی ہاتھوں کی دعا کا ثمر تھا۔ یہ بھی پتہ ہو، آپ ولیوں کے پاس جا کر مزاروں پہ جا کر دعا کرتے ہیں، پھر رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھے، ادھر قبول نہ ہوں نہ یہ مصطفیٰ نہ ہو۔ ہاتھ اب تھی، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، وہاں قبول ہو گئے، تلوار نکلی، دوڑا ہوا بندہ جا رہا ہے، جھاگ چڑھی غصے کے ساتھ، 300 اونٹ نظر آ رہے ہیں، بیوی اچھی مل رہی ہے، سزانے کے امپائر لگے ہوئے، دوڑا ہوا جا رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں تو امام ابی سر لے گیا ہوں محمد، فرمایا پہلے گھر جا کے دیکھ لے، پھر آگے جاؤں۔ کی ہو گئی؟ گھر جا کر دیکھو تیری بیوی، تیری بہن اور تیرا بھائی مسلمان کرنا پڑ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دعا تھی، یہ تو گئے تھے گردن لینے کے لیے، دعا لگ چکی تھی، سامنے کیا گئے، بہن کے سامنے گئے، ڈھیر ہو گئے، اور تلوار نہیں رہی۔ کہا میں نو بن لو میری بہن کے میرے بہنوئی، تے میں نو اتنا مار کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ پیش کرتے ہیں۔ میں وچی اسے گلزار دے لہر چلو، آیا سی عمر مار مقام نے میں نو مارتے مارتے لہر چلو۔ یہ شان اس دعا کی، اس دعا، اور پھر آپ ایک ریکارڈ نہیں کہہ سکتے، طائف میں زخموں سے چور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلح اپنے جنگ احد میں دندان شہید ہے، ایک اشارہ کرتے کائنات تباہ ہو چکی ہوتی، لیکن حضور کی زبان سے دعا نکلتی۔ آئے طلبگار تو اس کے بھی سوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہو کوئی یہ تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے کوئی تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، میرے اللہ نے حضرت کو یہ سیرت پر اس رسول کی بات کرتے ہیں، نہ اس کا جدے پیدا خدا نے دکھایا، نہ تو نہیں سا دیا، نہ آسا دیا، نہ بوجھا دیا، معصوم بچہ مکہ کی گلیوں میں بکریاں چلا رہا ہے، ساتھ اس کا بھائی ہے، تھکے تو نہیں ہے بچہ بھائی ساتھ دونوں ایک عمر کے ہوتے ہیں، دو بندے آتے ہیں، حضور کو لٹا دیتے ہیں، سینہ چاہ کر دیتے ہیں، دل نکال دیتے ہیں، اس میں سے کچھ نکال لیتے ہیں، اس میں کچھ ڈال لیتے ہیں، بھائی دوڑا وہ گھبراہٹ میں جا کے میرا بھائی قتل ہو گیا، مارا گیا میرا بھائی مارا۔
کہتی ہے کہ ہاں جلدی کریں محمد قتل ہو گیا۔ اب اس ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اس راستے کی جو کیفیت، اس کو آپ سوچے کیا کیفیت ہوتی ہو۔ اب خدا نے حکمت یہ کی کہ وہاں بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، دونوں معصوم ہیں۔ دیکھنے والا جو گواہ ہے، وٹنس آئی وٹنس ہے، وہ اس کا بھائی ہے چھوٹا، اتنا ہی معصوم ہے۔ آگے دکھا تو حضور کھڑے، یہ تغیر ضرور ہے کیونکہ نبوت کا بار گراں کا پہلا حملہ ہو چکا ہے۔ دنیا کو بھی بتانا تھا کہ یہ کون ہے اور لوگ کون تھے۔ سینہ چاک ہو گیا، آپ یہاں پہ ڈاکٹر ہوں گے اور بڑے لوگ اچھے بیٹھے ہوں گے، یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ذرا زخم اور خون نکلتا ہے اور بس دل چر گیا، اس کے بعد دل سینہ چر گیا، دل نکل گیا، پھر خون کیوں نہیں آیا؟ یہ میری باتیں ذرا چونک کر بند ہے نا کہ تو کام مان کے سینہ چر گیا، دل نکلا، دل میں کچھ نکلا، کچھ پڑا، نہ وہاں پہ آکسیجن ہے، نہ وہاں پہ کوئی آلہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا ہے، نہ وہاں پہ یہ جو اور جتنے بھی جو آزمات ہیں سارے چیک کرنے کے مختلف آلات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہاسپٹل بھرے ہوتے ہیں، آلات کے ڈر لگتا ہے دیکھے ہوئے، وہاں کچھ بھی نہیں ویرانا ہی ویرانا ہے، اور اوپر سے دو سرجن آئے اور ایسے کیا، پھر چاقو چھری نہیں چلی، ایسے کیا، پھر دل کیوں نکلا؟ ملا جی بچے نے کہہ دیا کہ بھائی کا سینہ چاک ہوا، بچے نے کہہ دیا میرا سینہ چاک ہوا، اللہ نے کہہ دیا لم نشرح لک صدرک۔ اب تین گواہ، حضور خود، آپ کا بھائی خود، اللہ خود، قرآن لم نشرح لک صدرک، کہا میرا سینہ میں نے چاک نہیں کیا، ضرور کیا۔ یہ آپ کے محبوب کی شان ہے دوستو، اس لیے وہ محبوب خدا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہاتھ کرتے تھے تو وہ چمکتے تھے، آسا پھینکی تو سانپ بن جاتا تھا، اور ادھر نہ یہ چیز تھی، ادھر مقابلہ فرعون کے ساتھ ہے، ادھر پوری دنیا کے ساتھ، لیکن پوری دنیا کے جو بڑے دانشور اور سکالرز ہیں وہ سارے سامنے کھڑے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا چانسلر، مدینہ یونیورسٹی کا چانسلر، جس نے کل بننا ہے مدینہ یونیورسٹی، وہ سب سے سامنے کھڑا تھا، یہ سوال کرتا ہے 40 سال میں مجھے تم نے کیسا پایا؟ اس نے نہیں کہا کہ تو غلط ہے، تم نے جوانی میں یہ کیا ہو، سب نے کہا ہے محمد یہ کیا سوال کرتے ہو، تم تو صادق و وعد الامین ہو۔ اس لیے جو مولا نبوت ہے رسول کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ ہوتی بات، میں تو صادق امین ہے۔ پھر اتنے خوبصورت چچے تلے الفاظ پہ جب پورا لوہا گرم ہو چکا، پورے قریش نے آپ کو صادق امین کہہ دیا، حضور نے ایک جملہ کہا یا ایوہ الناس، میں اس کو سوئی توجہ دوں آپ کو مانا چاہتا ہوں، یہ بات میں کیوں کی ہے، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اور پھر زمانہ یہ ہوئی اپنے موسیقوں کو تنگ کرتا ہے، وہ در سے سلح دیتے ہیں کہ ان سے جنگ کرتا ہے، پھر پیچھے مڑ گئی، کسی کا وقت ضائع کر دیا، یہاں پہ دھوپے کھڑا کر دیا، یہ غائب، یہ کیا؟ اور پھر حضور مایوس نہیں، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین، پہلا وہ بات 40 سال تک غار حرا کی خلوتوں میں، اور جب جلوتوں میں اجمل اقرا باسم ربک الذی خلق، زمین پہ اسلام کی روح سے سب سے پہلے جو آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے اقرا باسم ربک الذی، اس لیے امت مسلمہ کے ہر انسان کے لیے علم فرض ہے۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جتنے علوم ظواہر ہیں
یہ قوت و لا یموت کے لیے ہے، روزی کے لیے ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاسفر ہو، رائٹر ہو، جو بھی ہو، وہ نوکری کرے گا، پیسے کمائے گا، روٹی کھائے گا۔ علم وہ ہے جو آپ کو خدا تک پہنچا دے، وہ علم قرآن ہے۔ اور وہ علم فاروق اعظم کے مسجد میں خطبہ سے ملتا ہے، موڑا شریف سے ملتا ہے۔ حضور خواجہ میں مجھے کسی بندے نے فون کیا لندن سے، میں نے کہا مجھے کہا پیغام ہے کا پیغام، خواجہ قاسم کا پیغام، کون سی جہالت کی دنیا میں تم رہتے ہو؟ صوفیاء کی پوری تاریخ میں ایک ہی نام ملے گا، خواجہ محمد قاسم، جس کے 750 خلفائے مجاز ہیں اور کئی لاکھ انسان اس حالت میں ہے جس جہاں سے گزرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں موڑے والا مرید گزر ہے۔ یہ جو لفظ تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ تبلیغ کا پہلا آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مکہ اللہ میں اس چوٹی پہ کھڑے ہو کر بلند کیا، خواجہ نوری نے اس کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ ہمارے حضرت نقشبندی نے بڑا اعتراض بھی کیا، بعض اب بھی چپ رہتے ہیں، مگر اہل سنت کی شناخت لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بادیاتیہ مولا شریف، بادیاتیہ مولا شریف۔ بات توحید کی میں نے عرض کی ہے، توحید ہماری شناخت ہے۔ اس پہ کبھی ایک بات اور عرض کرتا چلوں، سوڑی گلی تے کڑے ڈوئے، ٹے ٹے پین ارے لڑوئی، سمبر کے ننگی سونیا تے کئی تماشے ہوئے۔ ویسے ایک بدے نے کہا مٹک دی ویک مٹی نہ کر اپنی خوار مٹی۔ اس وقت قیامت میں بات کی، قیامت اس کے لیے صوفیاء نے تحت الحجرے سے لے کر تمام اولیاء کرام نے آپ کی کو ان گمراہوں سے بچانے کے لیے مکمل طور پر آپ کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس لیے مذاق کی بات آ رہی ہے، میں سب سے مدد کر دی ہے بہت، کسی نے مذاق کیا کہ مجھے اچھا لگا ہے۔ اس نے کہا کہ اٹک کے کنارے پہ جوں ادھر سے آ رہی تھی، کتا ادھر سے جا رہا تھی، وہ دونوں میں کہا بہن تم نے جا رہی ہے پٹھان حضرات ہے، میں پنجاب میں سے آ رہی روحارو کپڑے سیڑ کے آگ لا کے میری مسلمان شدید میں کی بچیاں تو میں مرنیاں ہڈیاں سے پٹھانی تو دیکھا مجھے بڑے مارنیاں گلے ہے تو لنگ جا پنجاب والے پاسے ہے اے نکل کے ہڈی ساتھ موجاں در کھا پی اے پہن تو پار لنگ جا 2 مہینے بعد کپڑے تو دے اندر سو سے پھر دے ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ بات علمی کمزوری کی وجہ سے انگلینڈ سے جب جائل کی حملہ ہوئے اور ملکہ برطانیہ یہاں پہ پہنچے تو پھر ہر آدمی غوث اور کتب ربدار بنتا پھرتا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہی رہے گیا یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن و سننا سے ہٹ کے آسمان پہ اٹھتا ہو تو کہو اٹھتا رہے، پانی بھی چلے پانی نہ ڈبوئے، آگ پھرے آگ نہ جلائے، قرآن و سننا سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہٹ کی کرے جادوگر ہو سکتا ہے ولی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، تکبیر بادیاتیہ مولا شریف۔ دستے نہ اہل ترا بیمارت کنر، سوئے نہ دلا کے بیمارت کنر، نہل کہا تمہیں بیمار کر دے، کاملین کے پاس جا اور معالجوں کے پاس جا اپنا روحانی روح کا علاج کروا۔ تو برادر عزیز لا الہ الا اللہ ہماری پہچان ہے اور محمد رسول اللہ ہماری جان ہے۔ اس نے کہا کر کچھ پہ یہ جہاں فدا، یہ جہاں تو کیا تو جہاں فدا، نہیں تو جہاں سے بھی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ روح کی جان ذات محمدیہ ہے، ہماری جان کروڑوں قربان اس ذات محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ کتوں پہ بھی، اس کے لیے ہمارے اندر کی دھڑکنیں روشن ہے ذکر مصطفیٰ سے۔ سب رحمت ہے آپ پر، سب سلام ہے آپ پر کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے آپ نے اتنی لمبی کیدریں کی، میرا استقبال کیا،
کر بیٹھے، جمعہ بھی ادا کیا، ابھی تک میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. وہ بات یہ کر رہا تھا نگاہ کی بات ہے. نگاہ جب پڑ جائے تو پیرے کمزور بن جاتا، نگاہ اٹھ جائے تو پیرے غزنوی نیروی بن جاتا ہے، نگاہ اٹھ جائے تو محمد بخش دکھن شریف بن جاتا ہے، اور نگاہ اٹھ جائے تو آپ کے پڑوس میں خواجہ میر محمد مبارک خان رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے. حضرت صاحب کے پودوں میں سب سے عظیم ہوتا جس کو دن مبارک خان جبہ رسول تو اٹھایا کرے گا. جبہ رسول کو اٹھانے والے پیرے مبارک خان رحمت اللہ، اور تعلیم خطوط جتنے تھے فرمانے مبارک مرشی کی بلائی ہے، ہمارے خط ہوا پرسی جواب ہوا دے. تو نگاہ جس کو پسند کر دیں. میرے آقا بیٹھے ہیں پورے جلال میں، جمال میں، جلال میں بیٹھے ہیں. ایک بندہ آیا، گھوڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کالے رنگ کی، کھڑا ہے، اندر بھی آیا. انہیں پوچھا یہ اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جناب وہ کہتا ہے میں یہاں انگریزوں کے خنزیر کو گوشت بنا کے ان کو دیتا ہوں، میں کافر ہوں، آپ پاک لوگ ہیں، میں پولیس اندر گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرماتے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور کو جمال اور جلال دونوں ملتا ہوا دیکھا. فرمایا نکی خدا پلیدہ کی پاک کرنے سے تھے بالے اندر کہاں سے. اور پھر 2 منٹ کے بعد وہ سانسی نہیں تھا، وہ نور محمد تھا. ایک بات نہیں، کروڑہا مثالیں. تو حضور خواجہ قاسم مولوی نے ولایت کو تقسیم کیا، اور آج میں کسی کچھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کسی آپ، کسی دالت، کسی تمہ. یہ تو چونکہ مجھے انہوں نے بٹھا دیا، پھر مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. اس کو اس شکرانہ نعمت کے لیے میں تبلیغ جاؤں گا، لین جاؤں گا، حال اس لیے کہ وہ زکاة ہے میری صحت کے شکر کہ میرے منہ سے ذکر مصطفیٰ نکلتا رہے. پوچھا کہ تیرا نام ہے کیا؟ میں کہا یا رسول اللہ شہدہ تیرا. شفیدی پورا کہ پوچھا کہ تیرا کام ہے کیا؟ میں نے کہا چرچا تیرا. پوچھا تیرا کیا پتا؟ یا رسول اللہ پوچھا تیرا. ہم اس جگہ کے باسی ہیں، آپ کے گھروں میں آ کر حضور کی خیرات تقسیم کرتے ہیں، اس کو قبول کریں. سب سے بڑی بات آپ کا جہاد یہ ہے. گرد و پیش میں بڑے خوفناک بیروت کے پیر آتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اہلیان مسجد کو، اہل محلہ کو. میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے بھی لوگ یار کیا کرتے رہتے ہو، جو بغیر کسی شک و شبہ کے تمام قسم کے عیوب سے پاک لوگ ہیں، جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا جاتا ہے، ہم اپنی مساجد کے نام ان کے نام سے کیوں نہ رکھیں. مجھے بہت خوشی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اس خوبصورت مسجد کو دیکھ کر، آپ کے اجتماع کو دیکھ کر. اب انسان تو بہت کھلا ہوا ہے، لیکن سفر بھی ہے، آگے بھی 2-4 جگہ پہ جاؤں. وہ یہ میں نہیں کرتا کہ میں نے آگے جا کر تقریر کا مسئلہ یہاں تھا جو میں آپ تک پہنچا چکا ہوں. انداز سخن مفتی صاحب کا شعر یاد آ گیا. انداز سخن کو شوق نہیں لیکن شاید اتر جائے تیرے دل میں نہیں. علماء، خوبصورت علماء، مختلف خانقاہوں کے مرید و خلفاء میرے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے پیارے لوگ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. میری عمر کے لوگ بہت، ایک حافظ محمد شعیب صاحب اللہ ان کو زندگی دے، اور چند اور بزرگ رہ گئے ہیں. خدا کرے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ نغمے میں بکھیرتا رہوں، اور آپ کی جھوڑیوں میں حضور کی محبت کی نور بھرتا رہوں. مولا کریم اور آپ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں نوجوان اشقان موڑا شریف جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ یہ اہتمام کیا اور بڑے شاندار طریقہ سے مجھے وہاں سے لے کر لاؤڈ اسپیکروں سے موٹر سائیکل کی جھرمٹ میں یہاں تک پہنچایا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور اسی اعزاز کے صدقہ سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ مل چکا اور ملے گا. بتا تو یہ کہ گدا تو گدا شاہوں میں بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. ہم تو اس کے گدا کر ہیں، اس لیے ٹکڑا آپ کو مل گیا ہے. اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. ذرا جا کر گھر پوچھے بیوی سے کہ نکے ہو جا تو کہے گی جو بڑے سونے ہو گیا ہے. اتوں آئے فاروق اعظم ذکر مصطفیٰ سن کیا اس فی وجوہ من اثر سجود
یہ نور منتقل ہوتا ہے. مولا کریم آپ سب پہ کرم کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد اور محمد وصحاب محمد وبارک وسلم علیہ. مالک الملک چیرو پیرندے خستگی سینوں میں سوزے دے پری ہاتھ لے کر تیری بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ آئے. الہی بلاد مصطفیٰ کی خوبصورت اپنی بارگاہ میں قبول کر. الہی جتنے ہاتھ بالکل تیری بارگاہ میں ہوتے ہیں تیرے مصطفیٰ نے کہا کہ نعبد و ایاک نستعین انہیں تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تیری بارگاہ ہے بھی ہاتھ ہوتے تو ہی رب ہے تجھ ہی سے مانگتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ مانگنے کا صدقہ محمد مصطفیٰ کے مانگتے. اللہ سب کا جناب مصطفیٰ کریم کے آپ کی جھوڑیاں بھر دے. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. تندرست کو غنی کر دے. اللہ کریم آپ کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی روحانی جسمانی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. میری حفظ ماں مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی امید رکھتے ہیں اللہ ساری کی پوری کرے. ان مسجد کو خدا ذکر مصطفیٰ ہمیشہ آباد رکھے. ہمیں خدا اس مسجد کو سجدوں سے اور خصوص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدرتا ہو جائے میں خدا قلبہا قلبت فعل مصطفیٰ مفلسا آمدہ در قوتو شان اللہ جمال. مکر فرے بہانے بکتے میں وچ ول چل کوڑے میں کتا تو صاحب داتا باغ کرم دے. الہی کتا بھی بیکار مقصر خدمت بار شکارو راکھی چوکی بار کھاوا خیر تیرے دربار. زدنا یا اللہ شکر نکات زلزلت الجبال. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والنسیان. یا اللہ سب کرم کر. سب اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کشمیر سے لے کر فلسطین تک افغانستان سے لے کر عراق تک پاکستان سمیت مسلمان کی مشکلات دور فرمائے. امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. الہی ہمیں حسین کا راستہ نصیب فرما. الہی یزید کے راستے میں بچا لے. الہی ہماری رائے حسین کی بخشے میں پڑے یزید سے ہمیں بچا لے.